السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما سمیعا قدیرا مدبرا بصیرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما، رواه ابن ماجه۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ شرم آتی ہے امیر اس محفل میں کچھ کہتے، شرم آتی ہے امیر اس محفل میں کچھ کہتے کہ میں ناقص ہوں اور کامی یہاں ہر فن کے بیٹھے۔ آج کے متبرک اجلاس میں سیرت آقائے مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے دور دراز سے تشریف لائے ہوئے علماء و مہمانان، اسٹیج پر جلوہ گر جلیل القدر علماء، ذمہ داران،
کا یہ پروگرام لجنۃ العلماء دھارواڑ کی طرف سے منعقد کیا گیا. اور جیسے ابھی آپ نے سنا حضرت مفتی محمد یوسف صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ نے معزز اور محترم مفتی عبدالحمید صاحب قاسمی نقشبندی مد اللہ ظلہ کو عقیدت کہ اختر سے رابطہ قائم کر کے پروگرام میں تو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ نے اطراف میں بہت جگہ پر بیانات رکھوائے، خود ساتھ رہے، لے گئے لائے. ان کی علاقے پر جو محنت ہے اس کو بلبود نظر رکھتے ہوئے میں حضرت صاحب کا کوئی پروگرام رد نہیں کرتا. میرا کوئی پروگرام ہو تو رد کر دیتا ہوں، کیونکہ بہت کام کر رہے ہیں اور ہمارا کام ہے ان علماء کا ساتھ دینا جو دین کا کام سنبھالے. ہمارا ہر شعبہ دینی بڑا عظمتوں کا اور بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس وقت ہمارے پاس 3 جماعتیں سب کو مل کر کام کرنا، اختلافات کو مٹانا اور اتحاد پیدا کرنا ہے تو کام کرنا. ایک علماء کی جماعت، علم کے بغیر تو ہم لوگ نہیں. اس امت کی پہچان ہی علم سے. میں ابھی تھوڑی دیر سے بتاؤں. نمبر 2 مدارس. بہت سے مدارس کے علماء تشریف رکھتے ہیں، بہت سے علماء نیچے تشریف رکھتے ہیں. شرمندگی ہے مجھے، لیکن حقیقت میں یہ زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ ترازو کا وہ پلہ جو وزنی ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے. مجھے اوپر اس لیے بیٹھنا پڑا ان حضرات کو کہ آپ دیکھ سکیں اچھی طرح سے، اور میرا جو ایڈریس ہوا آپ کو وہ ڈائریکٹلی آپ دیکھیں، اس میں ایک نفع اور شنیدہ کا مانی دیکھیدہ. مدارس کا کردار انقلابی. علماء انقلابی شخصیات. تیسری چیز خانقاہ، جس کا کام دلوں کی صفائی.
ہمارے مودی جی نے سوچھ بھارت ابھیان چلائے، جھاڑو لے کر کھڑے ہو گئے، صاف ستھرے محلوں میں اور جھاڑو دی، اور پورے ملک میں صفائی کی مہم چلی۔ یہ بات الگ ہے کہ کچرا گرا، میں نے ہمارے مانیہ پردھان منتری سے درخواست کی کہ آپ کا سوچھ بھارت کا جو حال ہے اچھا لگا، لیکن ایک بات یاد رکھیے، آقائے نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نفاست اور طہارت کی بات کسی نے نہیں، کیونکہ میرے آقا نے ظاہر کی صفائی سے زیادہ باطن کی صفائی پر زور دیا۔ محلہ صاف کرو، باڈی صاف کرو، گھر صاف کرو، لیکن میں نے مودی جی سے ادب سے کہا کہ آپ اندر سے مسلمانوں کے خلاف نفرتوں کو صاف ستھرا رکھو۔ اس ملک میں جمہوری نظام، جمہوری نظام کا مطلب یہ ہے کہ ہر قوم اور ہر جماعت کو اپنی اپنی عبادت، اپنے اپنے تہوار، اپنے رہن سہن کو برتنے کا 100% تھا، اور اس پر ہمیں کوئی شکار نہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا، اس ملک کو جمہوری بنے۔ تو اگر کوئی شری رام کہتا پورے ملک میں کہے، ہماری مسجدوں کے سامنے لوگ کہتے ہیں، ہم نو پرابلم، کوئی پرابلم نہیں، ہم نہیں۔ جھگڑا کرنا تو حکومت کو سرکار نے سکھایا ہی نہیں، البتہ اصلاح سکھائی، اور اصلاح خانقاہوں میں ہوگی۔ لوگ خانقاہ سے ڈرتے ہیں، کیا نئی چیز ہے؟ یہ سب سے پرانی چیز ہے جس کو ہم نے نیا سمجھ لیا۔ حضرت کی خانقاہوں کی ذرا جا کے دیکھیے کیسے صفائی ہوگی، شامل ہونا چاہیے۔ تو کوئی شری رام کہے ہم کو کوئی پرابلم ہے نہیں، وی ہیو نو پرابلم۔ یہاں عیسائی بھی رہتے، وہ اپنا تہوار مناتے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں، اور پارسی بہت کم مقدار میں وہ بھی اپنا تہوار مناتے ہیں، اپنا جو مذہب ہے اس کو پالتے ہیں اور جلاتے ہیں۔ تو اگر مسلمان نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اور اگر اس کی زبان سے نکل گیا لا محمد، تو کیا کریں؟ اس پر گرفتاری کیوں کرتے ہیں آپ؟ کیا پرابلم ہے محمد سے؟
دنیا کی تاریخ میں محبت جیسا صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر ہے. بادس خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. یہ ایکوں گرفتاریوں سے ہم ڈرتے نہیں ہیں. ہمارے بزرگوں نے جیل بھرو آندولن چلائے, جیل میں لے جانے والے تھک گئے لیکن جانے والے جیت گئے. آپ اطمینان سے سنیں گے تو شاید میں کچھ کہہ سکوں. اور بہت لمبی بات کرنے کا میرا مزاج نہیں ہے, یہ بھی آپ جانیں, کیونکہ میں بار بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. حضرت قطب الدین ملا صاحب رحمت اللہ علیہ لے کر آئے مجھے یہاں پہلی مرتبہ, اور انہوں نے پروگرام کر رہا ہے. اتنے بیمار تھے پھر بھی پروگرام میں ساتھ بیٹھے کہ تیری ہمت بڑھے گی میں بیٹھتا. بڑوں کا کام یہ ہے کہ چھوٹوں کی ہمت افزائی کرے, اور چھوٹوں کا کام یہ ہے کہ بڑوں کی مدد کرے, ان کی عظمت اپنے دل میں رکھے. آج کل کچھ لوگ پڑھے لکھے ہو گئے, وہ ماں باپ کی قدر نہیں کرتے, علماء کی قدر نہیں کرتے, ویلیو نہیں سمجھتے. کچھ نہیں سمجھتے, لیکن اسلام جو ہے وہ والدین کی بڑھتے دم تک خدمت کرنے کے شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے. اب سیرت الانبیاء, سیرت الانبیاء یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی اپنی دعوت میں مختلف نہیں رہا. 3 چیزوں کی دعوت یکساں اس میں. سب سے پہلے نمبر پر جس چیز کی دعوت ہے وہ توحید ہے. اقبال کیا کہتے ہیں, کچھ بات ہے کہ بستی مٹتی نہیں ہماری, سردیوں آگے دشمن دورے زمان ہمارا. مت بولو سبحان اللہ, بولنا شاید گناہ ہوگا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. ہم کیوں بچیں؟ اتنی دشمنیوں کے بعد کیوں بچیں ہم؟ اس لیے کہ ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں, ایک توحید, حکومت سے ڈرنے کی ضرورت. کیا کر لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ مار ڈالیں گے نا, مر جائیں گے لیکن دین نہیں چھوڑیں گے. اونچے اونچے در اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے
एशिया की सरकारों से क्या है। एक नेता है, नाम लेकर भी जबान खराब करना अच्छा नहीं, उन्होंने कहा मुसलमान कुरान करीम में से 20 आयतें निकाल डालें तो हम उनको गले लगाएंगे, उनको पार्लियामेंट में ले जाएंगे, उनको मिनिस्टर बनाएंगे, उनसे मोहब्बत करेंगे, उनको हमारी पार्टी में लेंगे। हमारे मुफक्किर मिल्लत हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि 20 आयत नहीं, 20 नुक्ते नहीं, एक नुक्ता भी हम कुरान करीम से चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि किताब हमारी नहीं है। अल्लाह रह गया पार्टी में लेना, पार्टी हमारी मोहताज हो सकती है, पार्टियों पे मोहताज हुई। हमारी नजर तुम पर नहीं, हमारी नजर अल्लाह पर। और अल्लाह का निजाम ऐसा है कि आदमी और बच्चा पैदा हो उससे पहले अल्लाह ताला उसकी रोजी का इंतजाम कर। वो कैसे? बच्चा पेट में पलता, जिसको इस्तिलाह में कहते हैं रहम में पलता है, क्योंकि बेचारा काबिल रहम। तो पैदा हुआ उससे पहले मरहूम हो गया। मरने के बाद ऐलान होता है मरहूम का, मरहूम हो गई, इधर भी मरहूम उधर भी मरहूम, रहम की रहम मोमिन पर, तो फिर वो महरूम क्यों रहा? फिर अल्लाह उसे नवाजेगा। तो पेट नीचे, मां के सीने ऊपर, बच्चा नीचे पैदा होने वाला है, ऊपर अल्लाह ताला ने दूध का इंतजाम किया है कि तू नीचे रह, तेरी रोजी होगा। तुझे यूं देगा, जो अल्लाह को मानने वाला है उसको क्या फिक्र ही क्या है। मैं बात कहा करता हूं, एक तो अल्लाह का डर जो बना देगा आपको लीडर, एक अल्लाह का डर मत छोड़ो, दूसरा अल्लाह का डर मत छोड़ो। अगर अल्लाह का दरवाजा थाम के रखा है हमने, तो फिर परेशानी किस बात की? नमाज से जो सुकून और जो इत्मीनान नसीब होता है, ये परेशानियां सब खत्म। कितना अच्छा और शानदार जवाब दिया। न पार्लियामेंट हमको चाहिए, न हमें कुर्सियां चाहिए, न हमें वजारतें चाहिए, हमें तो अल्लाह की रजा चाहिए। तुमको जो करना वो करो,
لیکن تم شریعت کے خلاف میں ہم کو چلانا چاہتے ہو، وہ ہم برداشت نہیں۔ لوگ لفظ جہاد سے بہت گھبراتے، وہاں جہاد کی بات مت کرنا، ڈینجر ڈینجر کیا ہے؟ سمجھ لو دوستو، دین کے لیے انتھک کوششوں کا نام جہاد۔ نہیں کرو گے دین کے لیے انتھک کوششیں نہیں کریں؟ کیوں؟ اب یہ کوششوں کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم زبان سے کہتے ہیں دین کو جہاد ہے، زبان بھی یاد ہے جہاد ہے، تیسرے نمبر پر دوسرے ویپنس آتے ہیں، وہ ہم چلانے کی بات بھی نہیں کرتے۔ تلوار چلا کر اسلام پھیلانا اسلام کا نبی کا نقطۂ نظر نہیں، اور نہ جہاد جو باقاعدہ تلواروں سے ہوتا تھا اس کا مقصد تبلیغ نہیں۔ ہم نے تلوار سے تبلیغ نہیں کیا، ہم نے اخلاق سے تبلیغ کیا۔ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ آج ایک بات بہت اچھی ہوئی مفتی یوسف صاحب، پروگرام آگے پیچھے ہوا، اس میں بھی اللہ کی مصلحتیں اور حکمتیں ہیں۔ لوگ صرف ربیع اول میں سیرت کا بیان کیا، اور پروگرام بھی صرف ربیع اول میں طے کیے جائے، لیکن آپ نے اس رسم کو توڑ دیا کہ سرکار کی سیرت تو پورا سال سننی ہے، کیونکہ عمل پورا سال کر۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، بہت غور سے سنا کرو مشائخ کی باتیں، سب کے تانتے جا کر کہاں جوڑتے ہیں؟ سیرت کے ساتھ۔ کئی سال حضرت نے جنگ آزادی میں حصہ لیا، اور سنو بہادری کی بات سنو، بہادری کی بات یہ ہے کہ مدرسہ پڑھاتے تھے، اور مدرسہ پڑھانے کے بعد دہلی چلے جاتے تھے، اور دہلی میں انگریزوں کے خلاف رات کو تقریر کرتے۔ اب لیٹر آیا حضرت، خط آیا، اور ڈینجر، اس کا ڈینجر، وہ خط آیا، خط میں لکھا تھا کہ آئندہ جمعرات اگر دہلی میں تقریر کرنا ہے تو کفن لے کے آنا۔ حضرت نے کفن اپنے رومال میں لپیٹا اور جمعرات کو رات میں بیان کیا، اور کفن کھول کر فرمایا جس کی ہمت ہو چلا دے گولی، مار دے مجھے، کفن ساتھ لے کے آیا اور بیان ہوتا۔ اس کے بعد تو کئی بیان کیے، آئین جواب مرتی حق کوئیوں دے باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رہباری۔ آج کل فتنے بہت ہیں، روزانہ نئے فتنے ہیں، کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ، کوئی نبی ہونے کا دعویٰ، کوئی سرکار پر کیشا اٹھا رہا ہے،
یہ سب میں ہماری بقا کہاں ہے؟ قرآن کریم کی حفاظت اور حفظ و تلاوت میں۔ کیسی کتاب لے کے سرکار تشریف لائیں؟ شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ کی انقلاب لایا، وہ علم بھی اور عمل کی حد بھی، عدل بھی اس کا آگے اور ابد بھی۔ یہ ہے سرکار کی شان کتاب جو لائے۔ وہ سارے جہاں کا راہبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ سرکار کے معجزات اور کمالات میں سب سے بڑا علمی معجزہ قرآن ہے۔ قرآن کریم کیا ہے؟ چھت ہے، چھت، اور روف ہے، روف فار دی مومنین۔ بارش برس رہی ہو تو آدمی چھت تلاش کرتا، فتنے برس رہے ہو اور ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو قرآن کی چھت کے نیچے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کریم ہم نے اتارا ہے اور ہم بھی اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ دنیا والوں کو اصل میں یہ تعجب ہے کہ روزانہ سرکار کے خلاف ہو، اخبارات نہیں ہو، میڈیا میں نہیں، فیس بک پہ نہیں، کوئی دوسرے دھرم کے لیے کوئی لکھتا ہے؟ نہیں لکھتا۔ جتنا کرٹیسائز اسلام کو کیا جاتا ہے، سرکار کی ذات کو کیا جاتا ہے، کسی کو نہیں کیا جاتا، اتنا کرٹیسائز منگھڑ دین ہو تو کب سے اس کی بنیادیں اور اس کی تعمیر مسمار ہو کے رہا، لیکن ہوا میں چراغ کیسے چل رہا؟ اس پر تعجب ہے ہم لوگ، اس لیے کہ اللہ اسے جلا رہے ہیں۔ اس چھت کے نیچے رہو دوستو، طرح طرح کے ایزم آ رہے ہیں، ایزموں میں بچ جاؤ، اسلام میں رہو، سلامت رہیں گے ہم بھی، ہماری اولاد بھی، نسلیں بھی، ہم تو ملک کی بھی سلامتی چاہو۔ اب ایک شعر سناتا ہوں، اندھیروں کو یہی تو کھل رہا ہے۔ اندھیرے سمجھ رہے ہیں؟ یہی تو کھل رہا
دیا میرا نوالے چل رہا ہے. یہ چراغ تو بجھ جانا چاہیے. یہ لوگوں کی سازش ہے، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ یہ جلے اور چلتا رہے. دنیا کیوں قائم ہے؟ ریگن سے قائم ہے، بیگن سے قائم ہے؟ نہیں. ویری شارٹ ریپلائی. یہ دنیا اللہ اللہ کرنے والوں کی اللہ اللہ سے قائم. دوستو، ہم اللہ کو کیا جانتے ہیں؟ اگر نبی نے سمجھاتے تو توحید ہماری سمجھ. سرکار نے اتنا واضح سمجھایا، فرمایا قل هو اللہ احد. ایک ہی اللہ، نہ دو ہے، نہ تین ہے، نہ چار ہے. اللہ الصمد، بے نیاز اللہ، کھاتا نہیں، کھلاتا ہے، مانگتا نہیں، دیتا ہے. وہ داتا ہے. دنیا میں ایک دفعہ کسی سے مانگو ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ سے نہ مانگو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب میرا بندہ مجھے پکارے تو میں اس کے نزدیک پر ہوتا ہوں. دنیا کے سلاطین کی طرح مہینوں کے بعد اپوائنٹمنٹ نہیں دیتا. ادھر آنکھ پھیلاتا ہے، ادھر متوجہ ہوتا ہوں. اور ذرا مانگ کے دیکھو، ذرا رو کے دیکھو، ذرا سجدے میں جا کے دیکھو، ذرا ہاتھ پھیلا کے دیکھو. تمہارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، میری عطا میں دیر نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے دینے کا نظام. بھائی ہمارے یہاں سیلاب آیا ہوا، اب لوگوں نے راحت کیمپ شروع کی. لوگوں کو مدد کرتے ہیں، غریبوں کو مدد کرتے ہیں. غریب بھی آج کل ہوشیار ہو گئے، انہوں نے گھر کی 6 آدمی کھڑے کر دی. سب کو پوری مل گئی، ایک گھر میں سب کا صاحب پڑ ہے. لیکن بورڈ لگایا تھا شام کو 6 بجے کے بعد ڈسٹریبیوشن بند رہے گا، نہیں رہیں گے. ارے بھائی میں اکیلا آخری رہ گیا ہوں، مجھے دے دیتے. نہیں، ٹائم کے پابند ہیں ہم لوگ. خالی نکال ہم لوگ ٹائم کے پابند نہیں. 9 بجے اگر نکال تو 11 بجے سے پہلے تو لوگ طے کر لیتے کہ وہ گھر. اور دلہا بھی نہیں آتا. دلہے کے پاس گھوڑی سب سے مہنگی ہوگی، لیکن ریٹ سب سے وہی ہے. گاڑی کا فائدہ کیا ہے؟ جوانوں، سرکار کے متوالوں، کیا یہ محبت ہے؟ کیا آپ نماز پڑھنے آئے تو آپ کے جیب میں 10 روپے کی ٹوپی، مسجد کی پلاسٹک کی ٹوپی لے کر نماز پڑھتے ہیں، اور گولے اتنے ہیں کہ واپس جاتے ہوئے رکھنا بھی ہوتے.
پینٹ پہنتا ہے جینس. جینس جو ہے علماء فائدہ اٹھائیں گے میرے اس لطیفے سے ہر جینس کے لیے, کیونکہ بھائی کا جینس بہن بھی پہنتی ہے اور بہن اٹھاتی ہے تو بھائی پہن لیتے. یہ فیشن ہے بھائی آج. اور جتنا پھٹا ہوا جینس ہو اس کی دام زیادہ ہے. میرا ایک پوتا, ایک مہمان آئے تھے, جینس پہنی تھی, یہاں سے پھٹی وہاں سے پھٹی. میں نے کہا کون آیا ہے؟ کوئی بہت غریب آدمی آیا ہے, پینٹ کے اندر بچارے کے دھاگے نکل رہے, اتنا غریب آدمی کرتی جائیے. اب پینٹ میں جیب کتنے ہوں گے؟ پیچھے 2 جیب, ران کے اوپر 2 جیب, گھٹنے کے اوپر 2 جیب, پیر کے پاس 2 جیب, اور اس میں پیسہ ہی نہیں ہو. اس کے پاس 1.5 لاکھ کی گاڑی ہے اور اس کے پاس 50,000 کا موبائل. اور دعوت کے ساتھیوں نے جا کے کہا کہ 3 دن اللہ کے راستے میں چلنا ہے تو میرے پاس ٹائم نہیں. تو امیر صاحب نے پوچھا کہ کام کیا ہے؟ دعا کیجیے, کام کیجیے. اب لوگ کیا کہتے ہیں, مولانا اپنے اوپر اتنے حالات کیوں؟ تو یہ سب نہیں ہوگا تو حالات نہیں آئیں گے تو کیا آئے گا؟ حالات کو تو دعوت دے رہی. دوستو سیرت کا سننا آسان ہے, عمل کرنا آسان. جیسے قرآن کا حفظ کرنا آسان ہے, لیکن اس کو بچا کر قبر تک لے جانا دیٹ از امپورٹنٹ. وہ ضروری. اگر سرکار کے اشاروں پر ہماری زندگی آ جائے جیسے صحابہ کی آ گئی, کامیابی ہمارے قدم چومے گی. آج دنیا میں بڑے بڑے آرٹیکل لکھے جاتے ہیں ہمارے لیے کہ مسلمان ترقی کیسے کریں. شاید کہتا ہے قدم بڑھو, ترقی کرو ضرور, لیکن رہے رسول کے قدموں پہ سر خدا کے لیے. کچھ سمجھے بھی نہیں. محمد رفیع اگر کہتا تو سمجھ جاتا. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے پوچھا حضرت مردے سنتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا مجھے تو برسوں کا تجربہ یہ ہے کہ زندے سنتے ہیں. تو مردے کی لے رہا ہے, زندہ بھی فکر کر. شاہ صاحب ایسا قرآن پڑھتے تھے یوں لگتا تھا کہ قرآن اتر رہا. اس طرح سے قرآن پڑھتے تھے. جب مجمع میں پڑھتے تھے اس طرح قرآن کریم پڑھتے تھے, اور اس طرح پڑھنا چاہیے. کہا اگر میں جنگلوں میں قرآن پڑھتا تو درندے صاف ہو جاتے, اور آسمانوں میں پڑھتا تو پرندے صاف ہو جاتے, اور پہاڑوں پہ پڑھتا تو پتھر صاف ہو جاتے, اور درختوں کے پاس پڑھتا تو شجر صاف ہو جاتے. لیکن تمہارا حالت یہ ہے کہ میری تقریر سن کر گھومتے ہو اور محمد رفیع کے گانوں میں جھومتے. یہ موبائل پر گانے بند کرو. سرکار نے سخت ممانعت فرمائی, کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا قیامت کے دن. اس کو چھوڑو. معتبر علماء کے بیانات قرآن سنو, لیکن موبائل کے لیے ٹائم لمیٹیڈ کر دو.
ہر وقت موبائل دیکھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے، آنکھوں کا کینسر ہوتا ہے. ہمارا 5 سال کا بچہ موبائل سے صبح کرتا اور گھر میں بیوی نہیں پکاتی کھانا، کہتا ہے کہ اٹھا لے آؤ. یہ جوان ڈوہا لے نہیں جاتا. صبح میں ناشتہ بند، کیا ہم موبائل دیکھے کہ تمہارے لیے ناشتہ بند؟ شہروں میں ناشتہ نہیں بند، یا آپ کے یہاں الحمدللہ بند ہے. اشاروں پر زندگی، سرکار کا اشارہ ہے، اس اشارے پر اپنی زندگی گزاریں. ہمارا اشارہ تو جھگڑے پیدا کرتا ہے. ذرا یوں کیا تو پھر فوراً لوگ شروع ہو جائیں، دیکھو کیا دیکھیں، کیا ہے کیا ہے، ٹھیک ہے جی. ارے ابھی آپ کو میں باتیں سنا رہا ہوں. حدیث شریف میں یہ واقعہ بخاری شریف میں، مسلم میں بھی ہے. عبداللہ ابن ابی حضرت، حضرت نہیں، حضرت مدینہ میں حضرت، انہوں نے قرضہ لیا تھا کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے. قرضہ بڑا تھا. اب صحابہ وعدے کے طور پر کے، کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو وعدے کے سچے بن جاؤ. نبی وعدے کا سچا ہوتا ہے. آج کل کرکٹ کی بڑی چاہت ہے نا، 20 رات کم وقت 20 نے فجر کی نماز سے بے خبر کر دیا ہمارے جوانوں کو. جوان تو جاگ جا، دین کو تھام لے، خانقاہ میں جا، مسجد میں جا، اپنے اوقات دین کے لیے لگا. وہ بخلا دن کرتے رہے، وہ کبھی کون پڑھے گا نماز؟ وہ پروگرام آتا تھا پہلے، کون بنے گا کروڑ پتی. کیا بنے کروڑ پتی بن کے کیا کرے گا؟ اٹک آ جائے رہے کروڑ ہے. کون بنے گا کروڑ پتی تو انہوں نے بتایا ہے. میں کیا بتاتا ہوں؟ میں کہتا ہوں کہ ہمارا ڈائلوگ ہے کون بنے گا جنتی. ہم کو جنتی بننا، ہم کو ایک کروڑ سے لینا دینا نہیں. دو بات میں آپ کو سناتا ہوں، سیرت سے بڑی تعلق رکھتے ہیں. جن کرکٹروں سے یا جو بمبئی کے نچنیے ہیں، ان لوگوں سے جو محبت رکھتے ہیں، ان کی فلمیں دیکھتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، کیا کبھی ان کے دروازے پر آپ گئے؟ گئے؟ بولو نہیں گئے. جائیں گے تو کیا ویلکم کریں گے؟ اس کا چوکیدار گیٹ آؤٹ کر. ایک بات سمجھے، اب دوسری بات سمجھے. جس کرکٹر کے چھکے پر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور واہ واہ کرتے ہیں، وہ کرکٹر نے کبھی رات کو تمہاری فکر کیے کہ میرے چاہنے والے فقیر ہو گئے؟ کیے فکر؟ نہیں کیا. پھر کیوں ان کے پیچھے لوٹتے ہیں؟ اور میرے آقا نے 3 راتوں تک، پوری زندگی تو ہے ہی ہے لیکن 3 رات سجدوں میں گزاری. قیامت تک آنے والی نام لیوا امت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ ان کو جنت عطا۔ ایسے ہمدرد نبی کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ سیرت اس لیے سننا ہے نا۔ میرے آقا کہتے ہیں جب تک امت کا آخری فرد جنت میں نہیں چلا جائے گا میں وہاں تک اللہ کے دربار میں سفارش کروں۔ اب میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کیسے ہمارے مشائخ وجود تھے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کوئی بیمار آتا، حضرت بخار بہت ہے، کمو کوئی، اور ڈبیا گھر میں سے لاتے تھے، اس میں سے ایک چٹکی اس کے منہ میں ڈال دیتے تھے، پانی پی لو۔ دوسرے دن اللہ تعالیٰ شفا دینے والے اسباب کی علاج کرو، بہترین علاج کرو۔ یہ بھی سرکار کی تعلیمات میں سے علاج کیجیے۔ کتاب الطب امام بخاری رحمۃ اللہ نے جتنے محدثین ہیں تمام نے ایک کتاب قائم کی ہے کہ سنتوں کے ذریعے سے سرکار نے جو علاج بتایا ہے وہ کرو، وہ بھی کیجیے، اور ڈاکٹر صاحب کا علاج منع نہیں ہے، وہ بھی کیجیے، حرام چیز کا علاج نہیں۔ اچھا، ایک چیز بتائی، لوگوں نے کہا حضرت آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، یہ چٹکی کا مسئلہ ذرا حل فرمائیے تاکہ آپ کے جانے کے بعد بھی بیمار شفا پاتے رہیں۔ حضرت نے فرمایا کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تم کھجور کھا کے، مدینے کی کھجور کھا کے گٹلیاں پھینک دیتے ہو، میں گٹلیاں جمع کر لیتا ہوں، اسے دھو کر پیس لیتا ہوں مدینے کی کھجور کی گٹلیوں کو، اور اسے سکھا کر پاؤڈر بنا لیتا ہوں اور اس کو رکھ دیتا ہوں ڈبیا کے اندر، جو بھی بیمار آتا ہے اس کے منہ میں وہی چٹکی ڈالتا ہوں، اللہ تعالی شفا۔ کتنا مدینے والے سے تعلق، کتنا عشق، عمل بنے عمل۔ تو شاید کیا کہتا ہے، میں جائے صابر مجھ کو کانٹے جو مدینے کے، سو بار انہیں رکھوں آنکھوں میں قرینے سے، جس کا مدینے کے کانٹوں کے ساتھ اتنا عشق و محبت ہے، کیا وہ سرکار کی سنت کو چھوڑ سکتا؟ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن ابی حضرت دونوں مسجد نبوی شریف کے اندر جمع ہوئی، نماز پڑھی تو ہمارے سرکار کے پیچھے، باہر نکلے سین کے اندر لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوا، آوازیں بلند ہوئی۔ وہ یہ کہ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی عبداللہ میرا قرضہ دے دے، تو انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا قرضہ میں مسجد میں تو لے کے نہیں آ سکتا، دے دوں گا، وعدہ ہے، ڈیفینیٹلی دے دوں گا۔ آج ہماری برادری میں یہ بہت بڑی مصیبت ہے،
قرضہ لے کر دینا بھول جاتے ہیں. وہ دینے والے کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ وہ تاریخ کسل میں وہ کام میں بہت بھول گئے. لوگ طلاق دینے میں بہت آگے ہو جہاں طلاق. میرے پاس ایک آدمی کہنے لگا میں نے بیوی کو بہت غصے میں آ گیا تو طلاق دینا. طلاق غصے کا فیصلہ ہے, محبت کا فیصلہ نکاح کا ہوتا ہے. غصے کا فیصلہ طلاق کا ہوتا ہے. تیرے کو بہت غصہ ہے تو دیوار کے اندر سار مار کے صاف کرو گا نا, بیچا رشتہ کیوں کرو. طلاق ناپسندیدہ ہے. بیوی کو سنبھال کے رکھنا اور اس کے حقوق ادا کرنا یہ بڑی چیز. اس کی کڑوی میٹھی تیکھی برداشت کرنا تم کو اللہ والا بنا دے. کوئی نہیں جانا پڑے گا, تم خالی بیوی کی سنتے ہو اور چپ چاپ رہو, تمہارا بیڑا پار ہو جائے. عبداللہ ابن ابی حضرت نے یہ جواب دیا تو کعب ابن مالک نے کہا ایسا ہو گیا بھائی تم نہیں دے دے. قرضہ ایک ایک پائی کا ادا کرو ورنہ 4 آنے کے عوض میں اللہ 700 نمازیں لے لے گا. کیا لے جائے گا ہمارے پاس؟ ایک ایک پائی ادا کرو. یہ سیرت ہے, بخاری میں روایات آتی ہیں. جب آواز زیادہ بلند ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارکہ سے پردہ ہٹایا. 2 منٹ غور فرمائے. سمجھ گئے بات؟ سب سے زیادہ عقل مند اور بصیرت والے نبی ہوتے ہیں. ایک بات اور سنو, نبوت انسانیت میں سب سے اونچا مرتبہ ہے. نبوت انسانیت میں اللہ کی طرف سے دیا گیا سب سے اونچا مرتبہ. ارے کپڑے نہیں, غلام احمد قادیانی نے بھی دعویٰ کر دیا کہ میں عیسیٰ میں نبی ہوں. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کے سلسلے میں زندگی کو وقف کیا. لوگوں نے پوچھا حضرت زندگی کیسے گزاری؟ فرمایا آدھی جیل میں آدھی ریل میں, آزادی کے لیے لڑتا ہوا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو پارلیمنٹ کے اندر جب آزادی ملی تو اسٹیٹس آفر کیا گیا, کوئی بغاوت قبول کر لی حضرت. فرمایا بغاوت کے لیے نہیں لڑا تھا, میرے آقا کے حکم کو بنیاد بنا کے لڑا تھا. اب انسان آزاد ہو گئے, میرا کام ختم ہو گیا. اب میں کہاں جاؤں گا؟ میں پارلیمنٹ کی کرسی پر نہیں جاؤں گا, میں ایسے کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر جاؤں گا جو پہلے کرتا تھا وہی کروں. ایسی بے لوث خدمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سننے کے بعد حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اشارے سے فرمایا یا کعب ہاکذا. ایک انگلی کھڑی کر دی, دوسری انگلی اس کے اوپر یوں رکھی اور یوں کیا. سمجھ میں آتی ہے بات؟ سرکار کو فرمایا ڈاکٹر ڈالے لو آج آپ کا پورا بیچارہ دے نہیں پائے. اگر آج کوئی امام صاحب کسی کے 20 کروڑ روپے ہوں قرضے میں دیے ہیں, واپس لینے کے وقت صلح و مصالحت کے طور حضرت مفتی یوسف صاحب یوں کہیں تو ان کو بغیر پانی کے گھر سے روانہ کریں. لیکن صحابہ کا مقام اتنا اونچا, ایسے تھوڑی اونچا ہوگا.
جذبہ اطاعت کتنا زبردست ہے کہ خالی انگلی یوں کی حضور نے جواب زبان سے بھی نہیں دیا. حضرت ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا سرکار میرے ادا کرنا معاف کر دیا. اشاروں پر زندگی سے. اور عبداللہ ابن ابی حضرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وقت جاؤ اور جا کر جو بقیہ ادا کرنا ہے جلدی چکا تو اتر گئے کپڑا کر دے دیا 2 منٹ میں معاملہ رفع دفع ہو گیا. اور کچہریاں مت کرو. علماء نے جو کمیٹی بنائی شہری پنچایت اور اسلامی عدالت اس میں آئیے مسئلہ حل ہوگا. بہرحال سیرت کا بیان کرنا کوئی آسان کام ہے، اس لیے میں سائٹ سے چل رہا ہوں اندر نہیں گیا. یہ ڈیفیکلٹ کام ہے. کہاں سے زبان لائے آپ کی بدعت پہ اور کہاں سے وہ لائے کہ جس گندی زبان سے مدنی پاک کا لفظ بیان ہو سکے. لیکن ایک بات یاد رکھو، ایک ہوتی ہے صورت. مولود شریف کے موقع پر، میلاد کے موقع پر، ربیع اول کے موقع پر زیادہ تر صورت کا بیان ہوتا ہے. آنکھیں ایسی ہے سرکار کی، داڑھی مبارک ایسی ہے سرکار کی. ہاں مجھے یاد ہے ہمارے نبی نہایت حسین اور جلیل ہے کہ نہیں؟ بتاؤ بھائی، یہ یقین ہے کہ نہیں کہ سرکار کو اللہ تعالی نے بس کے جمال سے نوازا. کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی صفات اس کی. یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جب سرکار عالم میں ہے، ایک اور شعر بھی ساتھ ایک مصرع اور بھی کہا ہے، وہ بشر نہیں. علماء بگڑیں گے میرے اوپر. وہ بشر نہیں، لیکن دوسرا جوڑوں گا تو آپ کو شعر ہے. وہ بشر نہیں، عظمت بشر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے. تو سرکار کی صورت کا بیان ہو، یہ ثواب سے خالی نہیں. ہاں کس کی سیرت؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سیرت بھائی آنکھیں ایسی تھیں، انگلیاں ایسی تھیں، بال مبارک ایسے تھے. یہ بیان کرنے سے ثواب تو ملے گا، لیکن نمونہ اس میں کچھ نہیں ہمارے لیے. بھائی ہم آپ کیا پلاسٹک سرجری کروائیں گے؟ جب تو ایسی سرکار کی آنکھیں بنا کے دیتے، اس کا حکم نہیں ہم. ایک سردار صاحب پلاسٹک سرجری والے ڈاکٹر کے پاس گئے، بیوی کا پرابلم تھا. اس کو بتایا، چہرہ وغیرہ دیکھ کر اس نے کہا کہ پلاسٹک سرجری کرنی پڑے. کتنا ہوگا؟ بتایا 3-4 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. تو سردار نے کہا کہ پلاسٹک میں نہ ہوگا سرجری کرتا. تو سنت جو ہوتی ہے سننے کی چیز تو ہوتی ہے، اور ہمیں عشق ہے تو سنت کا ثواب اس پر بھی اجر ملے.
جب بھی ذکر رسول ہوتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے سب کرم سے نوازے جاتے ہیں یہ خدا کا اصول ہوتا ہے لیکن سیرت اندر سے اپنے آپ کو بنانا آقا کی طرح اس کا تعلق کس سے ہے؟ سیرت سے وہ سیرت سے تعلق میں بات ختم کر رہا ہوں ابھی کچھ اشعار کہے حضرت مولانا حضرت مفتی عبدالحمید صاحب نے اس کے ہم کیا ہے ہماری حیثیت کیا پتا سرکار کے قدموں کی دھول ہے سرکار دو عالم کا ہر وصف مثالی ہے سرکار دو عالم کا ہر وصف مثالی ہے صورت بھی نرالی ہے سیرت بھی مثالی ہے یہ شمس و قمر ان کے جلوانی کے دور ہیں ایک شان جلائی ہے ایک شان جمالی ہے بس تو سیرت کو اپنانا یہ اصل چیز اپنے اندر کو بنانا حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اندر کی مایا کو بنایا تو قبر رہ جائے گی باہر بنایا تو باہر رہ جائے مکان بنایا باہر رہ جائے گا دکان بنایا باہر رہ جائے گا پیسہ بنایا باہر رہ جائے گا اور اگر ایمان بنایا ہے تو قبر بچائے اور وہی ہمیں بچائے گا اللہ تعالی تا ابد سرکار کے مرتبہ کو بلند سے بلند تر فرمائے دین کو اللہ تعالی بزرگیوں سے اور کمالات سے نوازے ہمیں اللہ دین کا داعی بنائے دین کی محنت کرنے والا بنائے اسلام ڈگریوں سے نہیں روکتا آپ بہترین شہری بنے انڈیا کے سٹیزن بنے اس دیش کی سیوا کریں محنت کریں لیکن سرکار کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے اس کا خیال رکھیں انہی گزارشات کے ساتھ میں انجمن کے ذمہ دار حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت مفتی عبدالحمید صاحب دامت برکاتہم العالیہ سب کا شکر ادا کرتے ہوئے تھینکس کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین محترم سامعین تشریف فرما ہو اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب امورنا بالخير بيدك الخير انك على كل شيء اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامه اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اے اللہ ہم بقراری پاپی اور گناہگار اے اللہ کہاں ہم اور کہاں سیرت سرکار مدینہ اے اللہ تو ہی وصف بیان کرتا ہے اپنے نبی کا بندوں کی کیا قابل پھر بھی اللہ جو ٹوٹا پھوٹا بزرگوں سے سنایا اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما اے اللہ سنتوں میں کامیابی کا یقین نصیب فرما دین میں کامیابی کا یقین نصیب اے اللہ ہمارے جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ تم ہم سے راضی ہو جا اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں سے اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما مساجد کی حفاظت فرما مراکز دینیہ اور دعوت و تبلیغ کے مراکز کی حفاظت فرما آپس میں جوڑ محبت عطا فرما خانقاہوں کی حفاظت فرما اپنی اصلاح کی فکر عطا فرما علماء کی حفاظت فرما طلباء کی حفاظت فرما اس ملک کی حفاظت فرما اس دیش کی حفاظت فرما رکشا کرنا اے الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کو سنتوں کا پابند بنا دے دین کا پابند بنا دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما اے الہ العالمین نمازوں کا عاشق بنا دے قرآن کی تلاوت کا شیدائی بنا دے تیری یادوں بھری زندگی عطا فرما جن علماء نے اس اجلاس کو اور دعوت کے ساتھیوں نے جس اجلاس کو قائم اور کامیاب کرنے کی بھرپور سعی فرمائی اللہ دنیا آخرت میں ان کو بہترین سے بہترین پر لے عطا فرما آئندہ کی پروگرام دین کو کامیاب بنانے کی انہیں استعداد اور صلاحیت عطا فرما اور اسے منظور و قبول فرما اے الہ العالمین علاقے کے جتنے مدارس اور علماء ہیں اے اللہ ان سے کام لے قبول فرما اے اللہ یہاں جو بیٹھے ہوئے افراد ہیں جو اس کی پریشانی ہے اس کو دور کرو اللہ دور دراز سے آقا کی نسبت سے اللہ ہم جمع اے اللہ جمع کرنے والوں کو قبول فرما جمع ہونے والوں کو قبول فرما خدمت کرنے والوں کو قبول فرما ہال جنہوں نے عطا کیا ان کو قبول فرما اے اللہ دانے پیرنے سہونے قدمیں جس طرح بھی جس نے تعاون کیا ہو اے اللہ اس کی بھرپور مدد فرما بہت سے لوگ بیمار اے اللہ ان تمام کو شفا کاملہ عطا فرما ہمارے محبوب بھائی خاص عزیزوں میں سے ہیں ان کے لیے بھی اللہ صحت کے فیصلے فرما علاج کو کارگر فرما جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے گئے علیین میں بہترین مقام عطا فرما جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب وقت آخر ہو قلب والی موت عطا فرما پورے بجنے کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما
اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعلان کیا گیا ہے اس کے مطابق آپ عمل کریں. تکلیف دے کر مسافر کرنا عبادت نہیں ہے بلکہ آپ کے ذمہ گناہ لازم آ جائے گا. حضرت کو جانا ہے. لجنہ کے علماء استاد سے درخواست ہے کہ وہ شکیل بنانے اور حضرت کو باہر جو ہے گاڑی میں بٹھائیں. برائے کرم کوئی بھی حضرات مسافر کی ہاتھ نہ بڑھائیں. آپ نے سن لیا, سلام کیا, آپ نے جواب دے دیا, یہ آپ کے لیے کارگر ہے, کار خیر ہے, سب آپ کی چیز ہے. السلام علیکم.